چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں، ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھیں گے، قرآن پاک سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ بھی سنیں گے، اور ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو مدرسۃ المدینہ کی ایک برانچ بھی دکھائیں گے، اور بچوں کے درمیان کمپٹیشن بھی ہوگا۔ یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا، کتنی بار؟ 1000 بار۔ 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے، اور سورہ واقعہ کی 18 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے صاد۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ صاد۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ صاد۔ صاد لکھا ہوا ہے، اور یہ صاد ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے صاد، دوسرا حرف ہے سین، اور تیسرا حرف ہے فا۔ پیارے بچوں، جب ہم صاد اور سین کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ صاد میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی، سین میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی، لیکن جب ہم فا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، لیکن فا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ اب ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ صاد کو ہم پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ۔ اور پہلے بھی بتایا ہے کہ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو صاد کو ہم پر پڑھیں گے اور سین کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے صاد، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی، آئے گی، اور اسے پر پڑھیں گے یا باریک؟ پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس فرق کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے دال۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ دال۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ نہیں، حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ میں سے ہے دال۔ کسی کو معلوم ہے حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ چلیں آپ بتائیں۔ 5۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں حروف قلقلہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ حروف ہیں کہ جب یہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ جماؤ کے ساتھ۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دال پر تشدید ہے، ٹھیک ہے؟ دال مشدد ہے، اور دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے اسے ہم جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ جماؤ کے ساتھ۔ جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے۔ کیا ہے؟ نون ساکن۔ اور اس کے بعد آ رہا ہے ہا۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ہا بھی حروف حلقی میں سے، اور یہ نون ساکن کے بعد آ رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار کا۔ اور اظہار میں ہم گناہ نہیں کرتے، تو یہاں بھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے۔ کیا ہے؟ نون ساکن۔ لیکن اس کے بعد آ رہا ہے زا۔
اور جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے. کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے. کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے. اب زا بھی حروف اخفا میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف اخفا میں سے. تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ ہوگا. اور پیارے بچوں اخفا میں ہم غنہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں کسے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ چلیں آپ بتائیں. ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو گناہ کہتے ہیں. ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں. اب یہاں پر ہم غنہ کریں گے یعنی ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پیارے بچوں زا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے زا، دوسرا حرف ہے ذال اور تیسرا حرف ہے ضا. پیارے بچوں جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے لیکن جب ہم ذال اور ضا کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، باقی دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ذال کو ہم باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے اور ضا کو موٹا پڑھتے ہیں کیونکہ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ مستعلیہ. پھر سے بتا رہا ہوں حروف مستعلیہ نہیں، حروف مستعلیہ. ٹھیک ہے حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جن کو ہر حالت میں پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے. تو ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اسے پر پڑھیں گے اور ذال کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے تو یہ فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی. اب یہاں پر لکھا ہوا ہے زا، تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ نہیں معلوم. پیارے بچوں جب حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے یعنی جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس حرف پر زبر لگا ہو تو وقف کی صورت میں اسے ساکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون پر زبر ہے، اگر یہاں ہم وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. تو پیارے بچوں جب ایسی صورت ہو یعنی حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو رہا ہو تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب یاد رہے گا نا؟ جی. مد عارض ہوتا ہے. اور مد عارض کو اگر آپ چاہیں تو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں اور چاہیں تو 3 الف کے برابر کھینچ کریں. یہ تینوں طریقے جو ہیں وہ درست ہیں. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں تا کے نیچے 2 زیر ہیں. کیا ہیں؟ 2 زیر ہیں یعنی تنوین ہے. اور اس کے بعد آ رہا ہے میم. پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کڈز مدنی چینل کے ناظرین کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں بچوں؟ غنہ کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں میم مشدد ہے. کیا ہے؟ میم مشدد. میم پر تشدید ہے یعنی. ٹھیک ہے اور جب بھی نون یا میم مشدد ہو یعنی نون یا میم پر تشدید ہو تو وہاں بھی ہم غنہ کرتے ہیں یعنی ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو ان دونوں جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم پر تشدید ہے تو دونوں جگہوں پر ہم غنہ کریں گے. ٹھیک ہے ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرنی ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں خا لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ خا بھی حروف مستعلیہ میں سے. ٹھیک ہے تو اسے بھی ہم پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. اور آخر میں آپ دیکھیں واو مدہ ہے اور واو مدہ کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض ہوگا. اور مد عارض کو ہم کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ 1 الف 2 الف اور 3 الف. ٹھیک ہے 1 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور 3 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے ہم مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. لا يصدعون عنها لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ آپ سنائیں. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی لیکن آپ نے بیٹا صاد کو باریک پڑھا. ٹھیک ہے لا يصدعون نہیں لا يصدعون. ٹھیک ہے اور بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، پریکٹس کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں.
لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جسے جتنا کھینچا جاتا ہے اسے اتنا ہی کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں نا، تو حروف مدہ کو آپ ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھیں، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے؟ اور ہر حرف کو کوشش کریں کہ اس کے مخرج سے ادا کریں. جیسے عین ہے، اس کی ادائیگی جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے، حمزہ سے ملنا نہیں چاہیے یہ، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے. ماشاءاللہ. اب اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا. وفاكهة مما. اچھا اب یہاں پر دو جگہ پر گننا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ فاکہۃ، ٹھیک ہے؟ پھر مما، ان دونوں جگہوں پہ گننا ہو رہا ہے اور گننا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. کتنی ہے؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ تو مقدار پوری کرنی ہے. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. وفاكهة مما يتخيرون. بیٹا آپ ابھی مقدار پوری نہیں کرے، کوشش کریں جتنا آپ ٹھہر سکتے اتنا ٹھہریں، ٹھیک ہے؟ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. وفاكهة مما يتخيرون. چلیں اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. وفاكهة مما يتخيرون. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا وفاکہۃ اتنا زیادہ نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے؟ فا یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے تو الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ نہیں کھینچنا. اور بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں لیکن آپ پریکٹس کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں. وفاكهة مما يتخيرون. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن آپ مدات کو اس کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جیسے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ وفاکہۃ اتنا ہی کھینچیں، وفاکہۃ اس طرح نہیں، ٹھیک ہے؟ جس کو جتنا کھینچ کر پڑھنا ہے اتنا ہی کھینچے، نہ زیادہ کھینچے نہ اسے کم کھینچے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح آپ نے یتخیرون میں خا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خا کو آپ نے جو ہے وہ غین کے ساتھ نہیں ملانا، ٹھیک ہے؟ خا کی آواز بالکل واضح ہونی چاہیے، حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے اسے پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یتخیرون پڑھیں. يتخيرون. یتخیرون. يتخيرون. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ سب نے. اللہ پاک آپ سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. میرا نام محمد نہال اتاری ہے. میرے والد کا نام محمد نسیم اتاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ لانڈی 5.5 کے شعبہ حفظ کے ذریعے پڑھتا ہوں. میں صبح 7:45 بجے مدرسے آتا ہوں، پھر ہماری اشراق و چاشت کی بعد جماعت نماز ہوتی ہے، پھر 8 بجے ہماری دعا مدینہ ہوتی ہے. پھر دعا مدینہ پڑھ کے تمام بچے اپنے اپنے درجوں میں چلے جاتے ہیں. درجے میں جانے کے بعد سب سبق سب کی اور منزل سناتے ہیں. پھر 12 بجے ہماری نصاب کا ٹائم ہوتا ہے، پھر ہم نصاب میں کلمے، دعائیں، نماز یاد کرتے ہیں. 12:30 بجے ہمارا وقفہ تام ہوتا ہے، اس کے اندر ہم سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں. پھر 1:30 بجے ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد ہم نیک اعمال کا رسالہ فل کرتے ہیں. پھر 2 بجے سے 3:45 بجے تک کے ہماری منزل کا ٹائم ہوتا ہے، ہم پچھلا پڑھتے ہیں. پھر 4 بجے ہماری چھٹی ہو جاتی ہے. الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ لانڈی 5.5 میں نظامت کی فرائض سر انجام دے رہا ہوں. الحمدللہ ہمارا یہ مدرسۃ المدینہ لانڈی 5.5 1999 میں قائم ہوا. سینکڑوں بچے یہاں سے حافظ قرآن بن چکے ہیں اور الحمدللہ سینکڑوں بچے یہاں سے ناظرہ قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر چکے ہیں. ہمارے اس مدرسۃ المدینہ لانڈی 5.5 میں فل ٹائم کے 8 کلاسز ہیں، جن میں 4 حفظ کی کلاسز ہیں اور 4 ناظرہ کی کلاسز ہیں جو کہ فل ٹائم کی ہیں. اسی طرح شارٹ ٹائم کی ہمارے پاس 3 کلاسز ہیں. حفظ القرآن میں ہمارے تقریباً 86 بچے جو یہ الحمدللہ حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ناظرۃ القرآن کی جو 4 کلاسز ہیں اس میں الحمدللہ 133 بچے جو ہیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. شارٹ ٹائم میں تقریباً ہمارے 96 بچے الحمدللہ ناظرۃ القرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی اور دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے، ان کی تربیت کر رہی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن دعوت اسلامی کے مدارس میں کرائیں تاکہ ہمارے بچے بھی اچھی تعلیم، اچھی تربیت حاصل کر کے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں.
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس پیاری تحریک دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو احکام پہنچائے، پھر جن بندوں نے اللہ پاک کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ پاک کی نافرمانی کی، تو اللہ پاک نے ان کو اپنے عذاب سے ڈرایا۔ اسی بات سے ریلیٹڈ آج ہم ایک سٹوری سنیں گے، تو آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف کے احکام پڑھ کر بنی اسرائیل کو سنائے اور فرمایا کہ تم لوگ اس پر عمل کرو۔ کیا کرو؟ عمل کرو۔ لیکن جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے تورات شریف کے احکام کو سنا تو ایک دم انہوں نے ان احکامات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو ان کی اس بری بات پر اللہ پاک نے ان پر غضب فرمایا اور کوہ طور پیارے بچوں ایک پہاڑ ہے۔ کیا ہے؟ پہاڑ۔ بہت مشہور پہاڑ ہے۔ تو کوہ طور جڑ سے اکھڑ کر ہوا میں اڑتا ہوا بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر ہوا میں ٹھہر گیا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ پہاڑ ان کے سروں پر لٹک رہا ہے تو سب کے سب سجدے میں گر کر وعدہ کرنے لگے کہ ہم نے تورات کے سب احکامات کو قبول کر لیا ہے اور ہم ان پر عمل بھی کریں گے، مگر ان لوگوں نے سجدے میں اپنے چہرے اور لیفٹ سائڈ کی بھوؤں کو زمین پر رکھا اور سیدھی طرف والی آنکھ سے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے۔ یعنی وہ سجدے میں تو تھے لیکن الٹی طرف جھکے ہوئے تھے اور سیدھی آنکھ سے اوپر پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں پہاڑ ہمارے اوپر تو نہیں گر رہا۔ بہرحال بنی اسرائیل نے جب توبہ کر لی اور تورات کے احکامات کو مان لیا، اس پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا، تو پھر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس واقعے کو چند جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف میں ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا، گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ان پر گرنے ہی والا ہے، اور ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پیارے بچوں، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل ہونا بھی اللہ پاک کی خاص رحمت ہے کہ اس طرح مسلمانوں کو تمام احکامات پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ پاک کا خاص کرم ہے۔ کیا ہے؟ خاص کرم ہے کہ نافرمانی کے باوجود بھی ہم پر عذاب نہیں آتا۔ ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خود کو اللہ پاک کی نافرمانی سے بچانا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہیں سلطان احمد بھائی اور دوسری طرف ہے محمد روحان بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 points. کتنے؟ 10 points. بھائی ایسے نہیں، تھوڑا بلند آواز سے، کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ نے غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے سلطان احمد بھائی سے۔ آپ بتائیں کس سورت کو چاند دیکھ کر پڑھا جائے تو پورا مہینہ سختیوں سے حفاظت ہوتی ہے؟ وہ کون سی سورت ہے؟ Option. سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، یا پھر سورہ ملک؟ سورہ ملک۔ سورہ ملک وہ سورت ہے جس کو چاند دیکھ کر اگر پڑھا جائے تو پورا مہینہ سختیوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ سلطان بھائی نے آپشنز لے لیے ہیں لیکن جواب درست دیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے محمد روحان بھائی سے۔ آپ بتائیں کس سورت کو رات میں پڑھنے سے صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں؟
سورہ دخان. سورہ دخان وہ صورت ہے جسے اگر رات میں پڑھا جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس، کیونکہ محمد روحان بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. اب اگلا سوال ہے سلطان احمد بھائی سے. آپ بتائیں قرآن پاک کی ایک سورت سورہ دخان ہے. آپ دخان کا معنی بتائیں. دھواں. دخان کا معنی ہے دھواں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. جی محمد روحان بھائی آپ بتائیں سورہ کوثر میں کتنی آیتیں ہیں؟ 3. سورہ کوثر میں 3 آیات ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. جی سلطان بھائی آپ بتائیں کس سورت کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کے دل میں ہونے کی خواہش فرمائی ہے؟ آپشنز: سورہ شورا، سورہ ملک، سورہ توبہ. سورہ ملک. سورہ ملک وہ سورت ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش فرمائی کہ یہ ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس، کیونکہ سلطان بھائی نے اس سوال میں بھی آپشن لیا ہے. اب اگلا سوال ہمارے محمد روحان بھائی سے ہے. آپ بتائیں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ 1 قرآن. 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. صحیح جواب دے رہے ہیں؟ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. جی سلطان بھائی اب آپ بتائیں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کس سورت میں ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ میں ہے. کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا ہے؟ غلط. صحیح جواب کیا ہے؟ سورہ علق. سورہ علق وہ سورت ہے جس میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات موجود ہیں. تو اس سوال میں سلطان بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ہمارے محمد روحان بھائی سے. آپ یہ بتائیں قرآن پاک میں کس کی آواز کو برا کہا گیا ہے؟ آپشنز: بلی، کتا یا پھر گدھا. گدھا. گدھے کی آواز کو قرآن پاک میں برا کہا گیا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے روحان بھائی کو. جی سلطان بھائی اب آپ کا یہ آخری سوال ہے. آپ بتائیں قرآن پاک میں شق القمر سے حضور علیہ السلام کا کون سا معجزہ مراد ہے؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا معجزہ. چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا معجزہ مراد ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. جی محمد روحان بھائی اب یہ آخری سوال ہے. آپ بتائیں وہ کون سی سورت ہے جو عذاب قبر کو روکنے والی ہے؟ سورہ ملک. سورہ ملک وہ سورت ہے جو عذاب قبر کو روکنے والی ہے. آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. اور اسی کے ساتھ محمد روحان بھائی کا ٹوٹل ہے 45 پوائنٹس اور ہمارے سلطان بھائی کو ملے ہیں 30 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ روحان بھائی. روحان بھائی ونر ہے، لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعامات دیے جائیں گے. یہ لے روحان بھائی. جزاک اللہ. آمین آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا. ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا